जिंदगी में हम कई सारी नसीहतें सुनते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। जिनमें से पहली नसीहत ये होती है कि बी योरसेल्फ, और दूसरी नसीहत ये होती है कि वेयर समथिंग दैट यू आर कंफर्टेबल इन, यानी कि बी योरसेल्फ का मतलब है कि जैसे हो वैसे ही रहो, और वेयर समथिंग कंफर्टेबल यानी कि वो पहनो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। और जिसके बारे में अगर हम ये देखें ना कि यार डज इट मेक एनी सेंस, एंड इट मेक्स परफेक्ट सेंस। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं कि किस तरीके से ये दो चीजें हमारे अगेंस्ट चली जाती हैं जब हम पब्लिक स्पीकिंग करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग, खवातीन और हज़रात, एक ऐसा हुनर है, एक ऐसा टैलेंट है, एक ऐसा स्किल है कि अगर ये आपको आ जाए तो स्काई इज द बिगिनिंग। ये बात मैं अक्सर अपने लेक्चर्स के अंदर कहता हूं, अक्सर अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर कहता हूं कि अगर किसी को लोगों के साथ बात करने का हुनर आ जाए, अगर किसी को लोगों के साथ मुज़ाकरात करने का हुनर आ जाए, तो वो बंदा ये कह सकता है कि स्काई इज द बिगिनिंग। एनीवे, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग के वो कौन से ऐसे गुर हैं कि जिनको हमने अगर जहन में रखा तो यकीन करें कि वर्ल्ड क्लास पब्लिक स्पीकर बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और अगर इन तीन चीज़ों को या चार चीज़ों को हमने अपने माइंड से निकाल दिया, हमने इसके ऊपर फोकस नहीं किया, तो यकीन करें मुंह के बल गिरने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल, जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स का बाप माना जाता है, उसने एक बात बोली थी। उसने कहा था कि हर स्पीच के अंदर, हर तकरीर के अंदर, हर प्रेजेंटेशन के अंदर तीन बातों का ख्याल रखना। अब वो तीन बातें क्या हैं? उनमें पहली बात है ईथोस, दूसरी है लागोस, और तीसरी है पैथोस। अब ये तीन चीजें क्या हैं, जरा इनके बारे में बात करते हैं। हम में से अक्सर लोग ये गलती कर बैठते हैं कि जब वो अपनी स्पीच, अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, तो वो सारे का सारा जो फोकस है वो लगा देते हैं किसके ऊपर? फैक्ट्स के ऊपर, फिगर्स के ऊपर। जनाब ये स्टेटिस्टिक्स ये कह रहे हैं, ये रिसर्च नोट ये कह रहा है, इतने करोड़ लोगों से बात हुई तो इतने हजारों ने ये कहा। किसी को याद नहीं रहता। लोगों को क्या चीज याद रहती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जब आप फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स, एदादो शुमार की बात करते हैं और फोकस इस पे रखते हैं, इसका मतलब है आप लागोस की बात कर रहे हैं। लागोस यानी कि लॉजिक, लॉजिक यानी कि जो आपके दिमाग के तारों को हिलाती है, लागोस। दूसरी दफा में जब हम बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड ईथॉस। ईथॉस का मतलब यह है कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आप कितने क्रेडिबल हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी तालीम हासिल की है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितने सारी पब्लिक स्पीचेस या कोई भी फील्ड जिसके अंदर आप जाना चाह रहे हैं वो कितना काम कर चुके हैं। तो जितनी ज्यादा क्रेडिबिलिटी होगी उतना ज्यादा लोग आप पे एतबार करेंगे, आपको चाहेंगे सुनना और आपकी बात को समझना और अप्लाई करना चाहेंगे। ये तो दो चीजें हो गई, ईथोस और लागोस। आखिरी चीज वो है पैथोस, यानी कि लागोस के अंदर तो आपने नंबर्स को पकड़ लिया, ईथोस के अंदर आपने अपनी क्रेडिबिलिटी, अपना एक्सपीरियंस, अपना क्वालिफिकेशन को पकड़ लिया, और जो आखिरी चीज है जिसके ऊपर लोग फोकस नहीं करते वो है पैथोस, यानी कि द आर्ट ऑफ परसुएडिंग समवन थ्रू इमोशंस। हम में से अक्सर लोगों की तकारीर, मुज़ाकरात, बहस मुबाहिसा, प्रेजेंटेशंस, ये सब की सब भरी हुई होती हैं ईथोस से और लॉगोस से। ये भूल जाते हैं पैथोस को। अगर आप चाहते हैं कि आप वर्ल्ड क्लास पब्लिक स्पीकर बने, तो पहली चीज जो आपको सीखनी पड़ेगी वो ये कि लोगों के जज्बात को कैसे उभारना है, कैसे उजागर करना है, किस तरीके से आप कर सकते हैं ये बात। अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं, अगर ये सवाल मैं भी आपसे पूछूं कि इसी वीडियो के अंदर, ये भी एक प्रेजेंटेशन है कि मैं आप लोगों के साथ मुखातिब हूं, इसी वीडियो के अंदर अगर मैं सिर्फ ये बात करता कि जनाब करोड़ों लोगों के ऊपर रिसर्च हुई, फला साइंटिस्ट ने रिसर्च की, उसने ये पता चलाया, उसने स्टेटिस्टिक्स के जरिए से ये कहा, पाकिस्तान में ऐसा हुआ, इंडिया में ऐसा हुआ, अमेरिका में ऐसा हुआ, चाइना में ऐसा हुआ, आपको नहीं याद रहेगा। आपको याद रहेगा तो वो एक चीज, और वो है इमोशनल एंगेजमेंट। वो किसी भी तरीके से हो सकती है, वो अल्फाज से हो सकती है, वो जज्बात यानी कि आवाज के अंदर जो जज्बात आते हैं, जो उतार चढ़ाव आता है, उससे हो सकती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से हो सकती है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये समझे ट्रिगरिंग पॉइंट है, वो हो सकती है कहानी से। ख़वातीनो हज़रात, कहानी को बड़ा हल्का लेते हैं लोग। आप मुझे एक बात बताइए, बचपन में अगर आपसे मैं कोई वाक़े की बात करूं, कोई आपकी खूबसूरत सी याद की बात करूं,
تو آپ کبھی مجھے یہ نہیں بتائیں گے کہ وہ فلاں کلاس میں مجھے جب 28 نمبر ملے تھے 30 میں سے، تو جناب اس کے اندر وہ میں نے وہ سوال جو حل کیا تھا، بھائی واہ کیا بات ہے. وہ سوال حل کرنے کے پیچھے کی جو کہانی ہوگی، اس کی پریپریشن ہوگی، آپ وہ بتائیں گے، کیونکہ آپ کو وہ چیز یاد رہ گئی. ہم انسان ازل سے، جب سے وقت کا کہنے ابتدا ہوئی ہے، جب وہ ہم کیوز میں رہتے تھے، اور جب کروڑوں لاکھوں سال اربوں سال پہلے کی بات ہے، تب بھی لوگ آگ کے گرد، الاؤ کے گرد بیٹھ کے کہانیاں سناتے تھے. کہانی کیا ہے؟ امیجنیشن. امیجنیشن کیا ہے؟ تصوراتی دنیا. تو جب آپ اپنی اسپیچ دینے کے لیے جا رہے ہیں، اور اگر آپ نے اوپننگ میں اس میں کچھ ایسی بات نہیں کی جس سے لوگوں کی جذبات، لوگوں کی تصوراتی آنکھ نہیں کھلی، تو آپ کی اسپیچ میں وہ بات نہیں آئے گی، چاہے آپ کتنے ہی بڑے اسپیکر کیوں نہ ہو. یہاں پر یہ بات بتانا لازمی سمجھتا ہوں خواتین و حضرات کہ ایک بہت ہی بڑا پلیٹ فارم ہے جس کا نام ہے ٹیڈ ایکس. TEDx. آئی ایم شیور آپ لوگوں نے بہت سی ان کی اسپیچز دیکھی ہوں گی. دنیا کے بڑے بڑے کہنا چاہیے نا سورما قسم کے انٹرپرینورز، اسپرچولسٹ، انوویٹر، سائنٹسٹ، بزنس اونرز. اچھا بزنس اونرز اور انٹرپرینور سیم ہو گیا. اسپورٹس مین، مطلب اپنی فیلڈ کے چیتے وہ اس اسٹیج پر آتے ہیں اور پرفارم کرتے ہیں اور اپنی اسپیچ دیتے ہیں. ان سب کی اسپیچ کا نچوڑ اگر آپ نکالیں تو ان میں وہ اسپیچز، وہ تقاریر جنہوں نے ریکارڈ بریکنگ ویورشپ پکڑی یوٹیوب سے یا ملٹیپل سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے، یہ وہ تھے جن کی تقاریر میں ایموشنل انگیجمنٹ موجود تھی. یہاں پر جو میں 3 باتیں آپ کے ساتھ کرنے لگا ہوں، ایتھوس، لاگوس اور پیتھوس نہیں تھے، وہ تو ایک ایلیمنٹ تھا. یہاں پر وہ 3 ایسے سیکرٹس ہیں کہ جن کو پتا کرتے ہی چانسز ہیں کہ آپ کی جو اسپیچ ہے وہ بھی ورلڈ کلاس ہو. وہ کیا چیزیں ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے بارے میں جلدی سے. وہ جو ایتھوس، لاگوس اور پیتھوس ہے اس کو بھولیے گا نہیں، وہ بہت ضروری ہے، اور اس کا تعلق اب ان 3 چیزوں سے ہے جو میں اب آپ کو بتانے والا ہوں. اس اسٹریٹجی کو کہتے ہیں، یوں سمجھیے گا کہ اس کے بارے میں کئی کتابیں لکھی گئی ہیں. ان میں سے ایک جو میری فیوریٹ ہے، جو مجھے بہت پسند ہے، وہ ہے ٹاک لائک ٹیڈ. اینڈ آئی تھنک یہاں رکھیے، دکھاتا ہوں آپ کو. ٹاک لائک ٹیڈ. ون آف دا امیزنگ بکس. آئی مین اس بک کے اندر کیا کچھ نہیں لکھا، اور اس کے اندر جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے 9 پبلک اسپیکنگ سیکرٹس آف ٹیڈ اسپیکرس. کتنی زبردست بات. خیر ہم 3 کا ذکر کریں گے کیونکہ یہ 3 بہت ضروری ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز اس کو یوں یاد رکھیے گا کہ NEW. NEW نیو نہیں، NEM نہیں ہے. اس کو یوں یاد رکھیے گا NEM. اب یہ NEM کیا ہے؟ NEM کیا ہے؟ N کا مطلب ہے ناول، یعنی کہ کوئی نئی بات بتانی ہے آپ نے. اب آپ کہیں گے یہاں پہ یار نئی بات کیسے بتائیں گے، ہم تو جو باتیں ہوتی رہتی ہیں انہیں کو ریپیٹ کر دیتے ہیں، نئی بات کہاں سے آئے گی؟ اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اگر بات نئی نہ ہو، انداز بتانے کا نیا ہو، بات یاد رہ جائے گی. یہ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں، یقین کریں میں سے بہت سے آپ میں سے بہت ہی زبردست مایاناز قسم کے لوگ ہوں گے جن کو یہ باتیں معلوم ہوں گی. کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. ہاں تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو سکتی ہے معلومات، لیکن اکثریت کو یا میجورٹی کو کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ اچھا جی ایسے کرنا ایسے نہیں کرنا. لیکن بتانے کا انداز جو ہے وہ نوولٹی کریٹ کرتا ہے، سم تھنگ نیو. تو جب آپ تقریر کرنے لگے ہیں، پریزنٹیشن دینے لگے ہیں، اسپیچ دینے لگے ہیں، ڈیبیٹ کرنے لگے، تو این کا ایلیمنٹ آپ نے رکھنا ہے. سم تھنگ نیو، سم تھنگ نوول نیڈس ٹو بی ٹولڈ ٹو دی آڈینس. دوسرے نمبر پہ آتا ہے ای. ای اسٹینڈس فار ایموشن. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، جو میں آپ کو بتا رہا تھا، پیتھوس دا پرسویژن تھرو ایموشنس، بہت ضروری ہے. اور یہ بات ایرسٹوٹل کہہ چکا ہے. ایموشنل انگیجمنٹ کے لیے آپ کو تقریر اگر دیکھنی ہے ٹیڈ پہ، تو آپ بل گیٹس کی دیکھیے گا. میری پرسنل فیوریٹ ہے، ویسے بہت ساری ہیں اور ان کا ذکر ہم آگے پیچھے کرتے رہیں گے. بل گیٹس نے اسٹیج پر آنے کے فوراً بعد، میں سوچ رہا ہوں اسپوائلر دے دوں آپ کو، بل گیٹس نے اسٹیج پر آنے کے بعد کچھ ایسا کیا کہ ود ان 5 سے 10 سیکنڈ کے اندر پورا کراؤڈ جو تھا وہ ایموشنلی چارج ہو گیا. اس کے لیے آپ کو بل گیٹس کی جو اسپیچ ہے وہ دیکھنی پڑے گی. یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا نہیں، یا کوشش کروں گا کہ اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں. ایموشنل انگیجمنٹ اگر آپ کرتے ہیں تو جب ناول یعنی کہ کوئی نئی انفارمیشن آتی ہے
اور اس کو کنیکٹ کرتے ہیں آپ ایموشن کے ساتھ, جیسا کہ جم کوئک کہتے ہیں. جم کوئک ایک برین ٹرینر ہے, میموری ٹرینر ہے, ان کو پڑھیے گا, بڑی زبردست کتاب لکھی ہے انہوں نے, لمٹ لیس. جم کوئک ایک بات کہتے ہیں کہ جب آپ انفارمیشن کو ایموشن کے ساتھ جوڑتے ہیں تو وہ لائف لانگ میموری بن جاتی ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. اگر آپ کو یاد ہو اس ویڈیو کے شروع میں بیچ میں نے کہا تھا کہ آپ کے بچپن کا کوئی واقعہ, تو وہ کوئی انفارمیشن تھی جو آپ کے ایموشنز کو ٹچ کر گئی تھی, جس کی وجہ سے وہ ایک میموری بن گئی اور جس کو آپ تا حیات یاد رکھیں گے. کیونکہ جب آپ کوئی ناول چیز بتا رہے ہیں اور اس میں ایموشنل انگیجمنٹ ڈال رہے ہیں, اب لوگ آپ کو بہت عرصے تک یاد رکھیں گے. تیسری اور آخری بات, ایم, وہ آٹومیٹکلی ہوگی جب یہ این اور ای ہوں گے. اب ایم کیا ہے یہ میں آپ کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑتا ہوں کہ ایم کیا ہو سکتا ہے. ایم ہے جناب میموریبل, یعنی کہ یاد رکھنے والی, یاد رہ جانے والی چیز. ایک تو ہوتا نا یاد رکھنا, یاد رہ جائے, دیٹس امپورٹنٹ. تو ایموشنل انگیجمنٹ کیسے کریں گے آپ؟ جب آپ کچھ نیا بتائیں گے, نئے طریقے سے بتائیں گے, اپنے طریقے سے بتائیں گے, تو وہ آٹومیٹکلی چیز میموریبل بن جائے گی. اس ویڈیو کے شروع میں نے ایک بات کہی تھی کہ ہمیں اکثر دفعہ ایسی بات بتائی جاتی ہے, مثال کے طور پہ ویئر سم تھنگ دیٹ یو آر موسٹ کمفرٹیبل ان. میں نہیں مانتا اس بات کو, اور میری اپنی ریزرویشن ہے. کیسے میں آپ کو بھی پروف کرتا ہوں. آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم قسم کا ایک واقعہ ہونے والا ہے, یعنی کہ ایک بہت زبردست ایونٹ آ رہا ہے کہ آپ نے کئی 100 لوگوں کے سامنے اسپیچ دے دی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ جناب, لوگ کہتے ہیں کہ ویئر سم تھنگ کمفرٹیبل بیکاز وین یو آر کمفرٹیبل یو کین پرفارم ویل. یہ آدھا سچ ہے, اور آدھا سچ جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیے, ہم سب سے زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں اپنے نائٹ سوٹ کے اندر. آپ نائٹ سوٹ پہن جائیے, آپ ٹی شرٹ جینس پہن جائیے. اگر آپ پروفیشنلی اپنے آپ کو ایز اے اسپیکر بنوانا چاہتے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ اپنے کیریئر کے اوائل کے ایام میں, یعنی کہ شروع کے دور میں, آپ اس طرح کی کوئی حرکت کریں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی, وہ اسٹیو جابس تو یہ بھی پہن لیتے, مطلب وہ سے بلیک اور بلو جینس, یا مارک زکربرگ جو تھے وہ ہیں وہ گرے ٹی شرٹ اور بلو جینس, اور بل گیٹس جو ہے وہ شرٹ اور پینٹ یا ٹراؤزر. ایسا نہیں ہے. وہ جب شروع کر رہے تھے اپنے کیریئر کو, یا آج بھی جب وہ پروفیشنلی کسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پر ان کو اپنے آپ کو ابھی بھی پروف کرنا پڑتا ہے کسی نہ کسی ڈومین میں, منچ پہ, اسٹیج پہ, تو وہ پروفیشنلی اپنے آپ کو تیار کر کے جاتے ہیں. میں نے کتنی ویڈیوز دیکھی جہاں پہ مارک زکربرگ جو ہیں وہ آئی تھنک ہی واز ویئرنگ اے سوٹ ود اے ٹائی. تو اگر آپ اس لیول پہ پہنچ گئے, بائی آل مینز آپ دھوتی کرتا پہنے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کسی کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن تب تک آپ نے وہ کچھ ایسی چیز پہننی ہے جس سے آپ کا پاور, آپ کی اتھارٹی نظر آئے. which takes us to the first point of Aristotle, which was pathos? No. Logos? No. Ethos, the credibility. The credibility basically shows through your attire. اب اگر آپ نے وہ چیز پہننی ہے جو انکمفرٹیبل ہے, تو اس کو کمفرٹیبل کیسے بنائیں گے آپ؟ یقیناً اگر آپ کے پاس 7-8 دن 10 دن ہے جس میں آپ نے پریپیئر کر کے ڈیلیور کرنی ہے اسپیچ, تو اب آپ اس سوٹ کو, اس کپڑے کو, اس پہناوے کو کوئی 3-4 دفعہ پہنیں گے, اور پھر کہتے ہیں نا وہ ریہرسل کریں گے. اس طریقے سے آپ تھوڑا سا اس سے کمفرٹیبل ہونا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ 100% کمفرٹیبل ہو گئے, تو آپ اتنی انکمفرٹیبل سچویشن کے اندر کیسے پرفارم کریں گے؟ تو a little uncomfort is good, a little discomfort is good. کہتے ہیں نا کہ جب تک آپ انکمفرٹیبل نہیں ہوتے, لائف میں آپ گرو نہیں کر پاتے. تو جب اگر آپ نے گرو کرنا ہے لائف میں, اس سٹیج کے اوپر اپنے آپ کو پرفارم کر کے دکھانا ہے, تو یہ انکمفرٹیبل سچویشن ہے. ایسے میں ایسا کپڑا پہننا جس میں آپ سپر کمفرٹیبل ہیں, میں نہیں مانتا. کامنٹ سیکشن میں آپ کہہ سکتے ہیں, مجھے بتا سکتے ہیں. تو ان چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے, ایتھوس, پیتھوس, لاگوس کا. اس کے بعد ناول انفارمیشن, انگیجنگ ود ایموشن ٹو برنگ اے لائف لانگ میموری, تاکہ لوگ یاد رکھیں. اور پھر وہ چیز پہننی ہے جس میں آپ کمفرٹیبل نہ ہو. ہاں, وہ پہن کے آپ مزید کمفرٹیبل ہو سکتے ہیں, جیسے کہ میں نے کہا پریکٹس کے طور پہ 3-4 دفعہ ریہرس کریں, وہی کپڑے پہن کے جو آپ نے پرفارمنس پہ پہننے ہیں. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا, اور اگر چینل کو سبسکرائب کریں گے, obviously سی بات ہے, یہ کنٹینٹ کے پیچھے میری بہت سی محنت ہوتی ہے, تو آپ کا ایک لائک, آپ کا ایک کامنٹ, آپ کا ایک شیئر, آپ کا ایک سبسکرائب از گوئنگ ٹو بی اے لاٹ آف موٹیویشن فار اے یوٹیوبر. اب کہتے ہیں نا وہ
content creator like me and like everyone else. اپنا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.